آپ جس دن خلیفہ بنے نا اسی دن اگلے دن آپ نے کپڑا اپنے کندھے پہ ڈالا اور مارکیٹ میں کپڑا بیچنے چلے گئے. عمر نے دیکھا، انہوں نے کہا حضور یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کپڑا بیچ رہا ہوں. اگر آپ کپڑا بیچیں گے تو خلافت کے منصب پر اس کا کیا بنے گا؟ کہا میرے گھر میرے بچوں کے وہ بھوکے ہیں، وہ کا کیا بنے گا؟ کہا بیت المال سے ان کو دیا جائے گا، آپ خلافت کے منصب پر ہیں. اچھا کتنا دینا ہے؟ فرمایا مزدور کی جو مزدوری ہوتی ہے نا اتنا ہی میں لوں گا. مزدور کی جو مزدوری ہوتی ہے نا دیہاڑی، اگر ایک مزدور دیہاڑی دار اپنا گھر چلا سکتا ہے تو خلیفہ کیوں نہیں چلا سکتا؟ آج کے دور کے بھی تو ہے نا، ڈرائیور الگ ہے، باڈی گارڈ الگ ہے، کک الگ ہے، مالی الگ ہے، وہ پتہ نہیں کیا کچھ ان کو دیا ہوا. قوم کا سارا سرمایہ ان کے پروٹوکول پہ ختم ہو جاتا ہے. غریب خودکشیاں کر رہا ہے، ان کا جو وی آئی پی کلچر ہم نے بنا دیا وہ نہیں ختم ہو رہا. اگر خلیفہ ایسا آ جائے جیسے ابو بکر ہے تو پھر دیکھیں زکات لینے والا کوئی نہیں ملے گا ہمیں. خلیفہ ایسے آئے، حافظ صاحب ایسے آئے کوئی کہ جو منصب پر بیٹھے اور ابو بکر کے نقش قدم پر چلے تو پاکستان میں زکات لینے والا ہمیں نظر نہیں آ سکتا. لیکن جب تک ایسے چور ڈاکو ہمارے سروں پہ بیٹھے ہوں گے تب تک ہم تباہی بربادی ہم دیکھیں گے. اللہ ہمیں کوئی غیرت مند جرت مند حکمران عطا فرمائے.